یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصیت نامہ ہے، تو بعضوں کا کہنا تھا کہ وہ بھی پڑھ کر سنا دیں کہ حضرت کی وصیتیں کیا تھیں، ہم ان میں سے بھی اپنے لیے جو کام کی باتیں ہیں وہ نکال لیں۔ وہ اگرچہ عام تھا، سب کو دیا بھی گیا تھا، لیکن پڑھ لیتا ہوں میں یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وصیت کر کے مرے وہ سیدھے راستے اور سنت پر مرا، اور تقوی اور شہادت پر اس کی موت ہوئی، اور گناہوں کی بخشش کے ساتھ مرا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ جس مسلمان کو اپنی کسی چیز کے متعلق وصیت کرنا ہو تو وہ 2 رات بھی اس حالت میں نہ گزارے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ آج مورخہ 4 ذی القعدہ 1405 ہجری مطابق 21 جولائی 1985 جبکہ اس ناکارہ کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہے۔ اس وقت سے وصیت نامہ لکھنا شروع کیا تھا، پورا ایک ساتھ نہیں لکھا، اس وقت لکھنا شروع کیا تھا، شروع کا حصہ لکھا تھا، اس کے بعد اس میں اضافہ ہوتا رہا، اور اخیر تک اضافہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا، سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، اور حضرت ہی کی تحریر میں تھا، اس کو ٹائپ کیا ہوا ہے۔ 50 سال کے لگ بھگ یعنی شمسی سالوں کے اعتبار سے ہو گئی ہے کہ اس ناکارہ کی تاریخ پیدائش 1935 یعنی 1935 ہے، جیسا کہ بڑوں کی باتوں سے معلوم ہوا تھا۔ مندرجہ بالا احادیث کی روشنی میں یہ وصیت نامہ لکھتا ہوں۔ نمبر 1، میں اپنی اولاد، اہل و عیال، احباب و اصحاب اور تمام مسلمانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، موت ہر وقت سر پر سوار ہے، اس کے اوقات نہایت قیمتی ہیں، جس کی قیمت ساری دنیا و ما فیہا نہیں ہو سکتی۔ اس سے اللہ تعالی شانہ کی رضا، جنت کی دائمی نعمتیں خریدی جا سکتی ہیں۔ زندگی کے یہ لمحات بلکہ ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس بھاری نعمت کو اس کی نافرمانی میں ہرگز صرف نہ کریں، کسی نفسانی غرض اور دنیاوی راحت اور نفع کو اس پر غالب نہ ہونے دیں۔ عمر کی جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس کے ایک ایک منٹ کی قدر کریں، جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر توبہ استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کی فکر میں ہر وقت لگے رہیں، اپنی اصلاح سے کبھی بھی بے فکر نہ ہوں، فضول ولا یعنی کلام و کام اور مجلسوں سے کلی احتراز کریں۔ نمبر 2، عمر کے اوقات کو تول کر صحیح کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کریں۔ ہر کام سے پہلے سوچیں کہ جس طرف قدم یا قلم اٹھ رہا ہے وہ اللہ جل شانہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں۔ خلاف نظر آئے تو سارے مصالح کو قربان کر کے پوری ہمت کے ساتھ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، علم دین کی تحصیل کو عمر کا اہم مقصد بنائیں۔ علم دین کی تحصیل کو عمر کا اہم مقصد بنائیں۔ میری اولاد میں جنہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل کیا ہے وہ بھی اس کا مشغلہ کسی وقت نہ چھوڑیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھ کر جہاں کوئی صحیح علم حاصل کیا جا سکتا ہو اس کو نہ چھوڑیں۔ یہ خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عملی یہی معاملہ تھا کہ مطالعہ تو بہت فرماتے تھے، رسائل جتنے بھی مختلف مدارس سے آتے ہیں، البلاغ ہو یا مختلف رسائل، ان کے مطالعے کا اہتمام تھا۔ مطالعے میں سے پھر کوئی خاص بات کام کی ملتی تھی تو دیتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے کام کی ہے، کسی سے متعلق کوئی ہوتا اچھا یہ تمہارے پڑھنے کا مضمون ہے، بہت اچھا ہے، تو خاص اس کا بھی اہتمام تھا۔ پھر اس کے علاوہ پڑھنے میں بھی جب مشقت ہوتی تھی، کتابیں جب آتی تھیں، خاص طور پہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت شیخ کے خلفاء کی کوئی، حضرت مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جتنی آتی تھیں، یہ ضخیم جلدیں، مطالعہ پورا مطالعہ کر لیتے تھے، بالاستیعاب پوری پڑھ لیتے تھے۔ تو اس کے کتابوں کا تو بہت اہتمام تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو وقت مزید ہوتا تھا، پڑھنا بھی بہت زیادہ دیر تک پڑھنا بھی مشکل ہے، تو حالانکہ پڑھتے بھی تھے لیکن اس کے ساتھ پھر اچھا کسی کی تفسیر ہے، معتبر علماء میں سے کسی کی، اچھا وہ سننا شروع کر دیا تو اس کو سن رہے ہیں، اور کتنا وقت تو اسی میں گزرتا تھا کہ تفسیر سن رہے ہیں، وہی طلب علم کا۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ چھوٹا ہے بڑا ہے۔ ہمارے یہاں رمضان میں شمائل ہوا کرتی تھی، وہ کیا تھا، وہ تو صرف طلباء کے لیے ہوتی تھی، اور لیکن چلو عام لوگ بھی کبھی شامل ہو جاتے تھے تو تھوڑا عام فہم انداز میں، وہ تو ویسے ہی ہوتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ ایک شمائل کا ایک سبق ہو جائے، برکت ہو جائے۔ حضرت فرماتے تھے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس میں شامل ہوں، لیکن معذوری کی وجہ سے نہیں آ سکتا ہوں۔ یہ ایک دل کا جذبہ ہوتا ہے، ہمارے لیے تو صرف یہ الفاظ ہی بہت ہیں کہ یعنی اس کی حضرت کے یہاں کیا اہمیت ہے، لیکن وہی تھا کہ چھوٹا ہو بڑا ہو اس سے فرق نہیں، اچھا جہاں سے جو حاصل کرنا ہو کر لو۔
نمبر 4، گھر میں روزانہ سب گھر والوں کو جمع کر کے تعلیم کا سلسلہ ضرور جاری رکھیں۔ کیسی ہی مشغولی ہو یا عذر ہو، گھر کی تعلیم ضرور ہونی چاہیے۔ اس تعلیم میں سب چھوٹے بڑے ضرور شریک ہوں۔ نمبر 5، ایسے علماء کی صحبت کو کیمیا اور غنیمت کبریٰ سمجھیں جو علمی تحقیق میں مشائخ ولی اللہ یا بعنوان دیگر علماء دیوبند کے مسلک پر ہوں، اور صرف کتابی علم کے حامل نہ ہوں بلکہ تمام معاملات میں خدا ترسی اور خوف آخرت اور تعلق مع اللہ ان کی زندگی میں نمایاں ہو۔ نمبر 6، اپنی اصلاح اور ترقی کے لیے ضروری ہے کسی متبع سنت، متبع شریعت بزرگ سے باقاعدہ بیعت ہو کر اس کی زیر نگرانی ذکر و شغل میں لگیں۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ یہ سارے دین کی روح ہے۔ آج کل سلوک و تصوف کی طرف سے بہت غفلت برتی جا رہی ہے، اس کو کم اہم نہ سمجھیں، ذکر و شغل کا ضرور اہتمام کریں۔ اس کی برکت سے سارے اعمال میں روح پڑتی ہے اور یہ اخلاص اور اللہیت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، بچوں کی ابتدائی سے دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ اپنی اولاد کو حفظ قرآن مجید اور علم دین میں لگائیں۔ اولاد کو اسکول اور کالج کی تعلیم سے اس طرح بچائیں جس طرح شیر یا بھیڑیے سے بچایا جاتا ہے۔ اس ماحول میں بچوں کو بھیجنا اپنے ہاتھوں سے جہنم میں جھونکنا ہے، چونکہ میری زندگی کا معتدل حصہ اس ماحول میں گزرا ہے، اس لیے میں وہاں کے حالات سے خوب واقف ہوں۔ نمبر 8، ایسے لوگوں کی صحبت اور زیادہ میل جول سے کلی احتراز کریں جو نماز، روزہ، حلال حرام، دینی معاشرت سے غافل ہوں۔ اگر وہ رشتہ دار یا قدیم دوست ہیں تو صرف ادائیگی حقوق کی حد تک ان سے ملیں۔ دوستانہ تعلقات اور خصوصی صحبت صرف ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو دین میں تمہارے لیے معین ثابت ہوں۔ اگر ایسے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ قلبی تعلق زیادہ ہے تو اس کو اپنے رنگ پہ لانے کی پوری کوشش کریں۔ اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سب مسلمانوں پر عائد کیا ہے۔ اس میں بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ہر انسان کا اپنا ماحول دینی ہو جائے، اور دینی ماحول میں یہ صحبتیں رکاوٹ بننے کے بجائے معین و مددگار بنیں۔ بچوں کو بھی ابتدائی سے ایسی آزاد صحبتوں سے بچایا جائے۔ نمبر 9، اس زمانے میں سب سے بڑی افتاد جو شریف اور دینی گھرانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، وہ عورتوں میں بے پردگی کے رجحانات اور لڑکیوں میں جدید قسم کے نیم عریاں ملبوسات ہیں۔ جن گھروں میں پردے کا نام باقی بھی ہے، وہاں بھی وہ شدت اور احتیاط باقی نہیں جو ان کے بڑوں میں تھی۔ رشتہ داروں میں غیر محرم لڑکے لڑکیاں حدود شریعت کے پابند نہیں رہے، بے تکلف ایک دوسرے سے اختلاط رکھتے ہیں جو کسی طرح جائز نہیں، اور اس کے نتائج پورے خاندان کے لیے نہایت خطرناک ہیں۔ نمبر 10، دیور، جیٹھ، بہنوی وغیرہ غیر محرم ہیں، ان سے پردہ نہایت ضروری ہے۔ اس سے آج کل بہت غفلت ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں دیور کو موت فرمایا گیا ہے، جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کا بہت اہتمام کریں، اس میں لاپرواہی ہرگز نہ کریں۔ نمبر 11، آزاد اور بے شرم عورتوں کے اختلاط سے تو ہماری عورتوں کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی صحبت سے عورتوں میں غیر شرعی رجحانات پیدا ہوتے ہیں جن سے تعلقات رکھنا ہو، ان کو کوشش کر کے اپنے راہ اور اپنی دینی رنگ پر لائیں، ورنہ ان سے علیحدہ رہیں۔ نمبر 12، ایسی کتابیں دیکھنے سے مرد و عورت ہر شخص اجتناب کرے جن میں خلاف شرع امور کا بار بار تذکرہ ہو۔ قلب و دماغ پر اس کا اثر ناگزیر ہے۔ عموماً ناول، افسانے، ایسی تصانیف جو اس طرح کی چیزوں کے سے لبریز ہوں، ان کا داخلہ گھروں میں ممنوع ہونا چاہیے۔ دینی کتابوں میں صرف آج کل تو یہ ناول وغیرہ سے بڑھ کر وہ طرح طرح کے یہ موویاں ہوتی ہیں یا ڈرامے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ گھروں میں بہت بے برکتی اور برائیاں لاتی ہیں۔ دینی کتابوں میں صرف محقق اور باخودہ علماء کی تصانیف کا مطالعہ کیا جائے جن کے علم صحیح اور دیانت و تقوی پر مکمل اعتماد ہو۔ جب تک مصنف پر اعتماد نہ ہو اس کی کتاب نہ دیکھی جائے۔ آج کل ایسے گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ مقولہ غلط اور شیطان کا مکر ہے۔ اس طرح بہت سے نیک اور صحیح العقیدہ لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ البتہ صرف اہل علم ہر کتاب دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی بقدر ضرورت، کیونکہ اہل فساد و الحاح کی تصانیف بھی انسان پر اس کی بری صحبت کی طرح غیر شعوری طور پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے بلا ضرورت شرعیہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 13، اپنے سب محبین و متعلقین اصاغر اکابر سے عاجزانہ درخواست ہے کہ میری باقی زندگی میں بھی اور میرے بعد بھی جس وقت میرا خیال آ جائے میرے لیے دعائے مغفرت
ضرور فرما دیں اور ساتھ ہی کچھ ایصال ثواب بھی کریں تو مزید احسان ہو۔ الحمدللہ یہ تو سب کرتے ہی ہیں۔ نمبر 14، میرے اقارب اور خاص احباب و متعلقین سے درخواست ہے میرے اقارب اور خاص احباب و متعلقین سے درخواست ہے کہ روزانہ اگر ہو سکے تو سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ ورنہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا کریں۔ نیز وہ لوگ جن کا قیام حجاز مقدس میں ہے ان سے مزید یہ درخواست ہے کہ حج، عمرہ، طواف جتنے بھی میری طرف سے کر سکیں ان سے انشاءاللہ وہ خود بھی اجر عظیم کا مستحق ہوں گے۔ مالی صدقات کا ایصال ثواب، طعام و لباس اور دیگر ضروریات فقراء میں جس قدر ہمت ہو اخفاء کے ساتھ خالصاً لوجہ اللہ دیا کریں۔ نام و نمود اور رسمی دعوتوں سے ہمیشہ احتراز کریں، اس کا نہ میت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے نہ خرچ کرنے والے کو۔ نمبر 15، ہر کام میں اور ہر نقل و حرکت میں اتباع سنت کا خاص خیال رکھیں۔ خلاف سنت، خلاف شرع امور سے ہمیشہ دور رہیں۔ بدعات، رسم و رواج سے کلی اجتناب کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور عادات و معمولات کو معلوم کرنے کی کوشش کریں اور امکان بھر ان پر عمل کا اہتمام کریں۔ متبع سنت علماء و بزرگوں سے تعلق، ان کی صحبت و خدمت کو سرمایہ سعادت سمجھیں۔ نمبر 16، ہمارے خاندان اور برادری میں دیور سے پردہ ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ عام طور سے مسلمانوں کا حال ہے۔ جب میری شادی کا وقت قریب آیا تو جی چاہا کہ یہ سنت ہمارے گھر سے زندہ ہو۔ چنانچہ اپنے بھائی عبدالرزاق کو، جو کہ اس وقت بالغ تھے، عبدالستار نابالغ تھے، کو آمادہ کر لیا۔ پھر نکاح کے بعد اپنی اہلیہ کو بھی ترغیب دے کر آمادہ کر لیا۔ اس طرح گھر میں دیور سے پردے کا رواج ہو گیا۔ اعزاء اقارب نے احتجاج تو خوب کیا مگر ہم نے پرواہ نہیں کی۔ کچھ ہی عرصے میں سب لوگ عادی ہو گئے۔ کئی سال کے بعد مکہ مکرمہ میں بڑی بھابھی زبیدہ صاحبہ نے خود ہی کہا کہ جب شرعی پردہ دیور سے ڈاکٹر اسماعیل کی بیوی کرتی ہے اور جیٹ سے آسیہ بھی کرتی ہے تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پیچھے رہیں؟ چنانچہ انہوں نے بھی مجھ سے پردہ کرنا شروع کر دیا، مگر اب ہمارے نوجوانوں میں اس کا اہتمام نہیں رہا۔ اس لیے میری وصیت ہے کہ دیور، جیٹ، دیگر نامحرموں سے پردے کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ یہ سمجھنا کہ یہ ناقابل عمل ہے نفس و شیطان کا فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حکم ایسا نہیں دیا جو ناقابل عمل ہو۔ نمبر 17، شادی بیاہ وغیرہ کی رسموں پر ہرگز عمل نہ کیا جائے۔ شادی بیاہ وغیرہ کی رسموں پر ہرگز عمل نہ کیا جائے، بلکہ جملہ امور میں شریعت کی پابندی کو ضروری سمجھا جائے۔ خلاف شرع اور خلاف سنت طریقوں سے اجتناب کیا جائے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی میں شادیوں والا باب اپنے گھر کے لوگوں کو خاص طور سے بار بار سنایا جائے۔ رشتہ تلاش کرنے میں بھی بجائے مال، جاہ، خوبصورتی کو دیکھنے کے دین اور دینداری کو دیکھا جائے اور اس کو مقدم رکھا جائے، بقیہ اوصاف کو نمبر 2 پر رکھا جائے۔ نمبر 18، مجھ سے جس کسی کی حق تلفی ہوئی ہو یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا غیبت کی ہو یا ہاتھ یا زبان سے یا دل سے کسی قسم کی بھی حق تلفی ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ میں بھی اپنے تمام غیر مالی حقوق بلا استثناء معاف کرتا ہوں۔ نمبر 19، میری اپنے سب اعزاء دوست احباب کو وصیت ہے کہ دنیا میں کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ ناگواری، رنجش، لڑائیاں وغیرہ اس وقت ہوتی ہیں جب توقع کے خلاف معاملہ ہو۔ جب توقع ہی نہیں تو ناگواری نہیں۔ اس کے برخلاف جب کوئی ہمارا کام کر دے یا کسی قسم کی مدد یا تعاون کرے تو اس کو اپنا احسان مند سمجھیں، اس سے جوڑ اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 20، آج کل ہم چومن دیگر نیست، فارسی کا جملہ ہے۔ جو ہم ہیں وہ دوسرے نہیں ہو سکتے، ہماری شان ہی کچھ اور ہے۔ یہ ہم چومن دیگر نیست، آج کل ہم چومن دیگر نیست والا حال ہے۔ ہر شخص کی رائے علیحدہ ہے، ہر شخص اپنی رائے کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ اس کی خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کے طور پر بھی دی ہے۔ اس لیے میرے اعزاء اور دوست احباب کو وصیت ہے کہ اس سے احتراز کریں، اپنی نظر اور اپنے ظرف کو زیادہ سے زیادہ وسیع رکھیں۔ آج امت مسلمہ میں بے حد اختلاف اور افتراق ہے۔ امت میں اتحاد اور اتفاق اور محبت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں یہ رسائل الاعتدال، تکملہ الاعتدال، حدود اختلاف، یہ حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، پہلے 2 شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو حدود اختلاف کا مطالعہ مفید ہے۔ نمبر 21، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دوست احباب نمازوں کا، جماعت کا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس سے بہت دکھ ہوتا ہے۔
لہٰذا میری وصیت ان سب کو یہ ہے کہ نمازوں کو مسجد میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرے، چاہے کتنے ہی مشغول ہوں، چاہے کتنے ہی عدیم الفرصت ہوں، اس کو کم نہ سمجھیں، دوسرے کاموں کو ترجیح نہ دیں، بلکہ اس کو ہر اہم سے اہم کام پر ترجیح دیں۔ نہایت تاکید سے مکرر وصیت کرتا ہوں، بہت زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔